بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں اور دیگر سامعین و ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سی ایچ اسٹڈی گروپ اینڈ ولاگس میں۔ ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر چینل پہ نئے ہو تو ویڈیو کو لازمی شیئر، سبسکرائب اور لائک کیجیے تاکہ تمام نیو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آج کا جو ویڈیو ہے اس میں ہم علامہ اقبال کا مضمون پڑھیں گے کہ اردو میں علامہ اقبال کا مضمون کیسے لکھا جاتا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال۔ یہ مضمون اس طرح بھی آ سکتا ہے مختلف پیپروں میں، یا میرا پسندیدہ شاعر یا میری پسندیدہ شخصیت، یعنی اس مین ٹاپکس میں سے کوئی آ سکتا ہے۔ آپ اسے جو آپ کو پسند ہوگا وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، تعارف۔ ملت اسلامیہ کا ایسا کون سا فرد ہے جو مفکر شاعر علامہ اقبال سے واقف نہ ہو؟ اقبال وہ مرد درویش ہے جس نے خواب غفلت میں سوئی قوم کو جھنجھوڑا۔ نمبر 2، پیدائش۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 3، خاندانی پس منظر۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا جو بڑے نیک، دیانتدار، عبادت گزار اور درویش انسان تھے۔ آپ کے آباء و اجداد کشمیری پنڈت تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ نمبر 4، تعلیم۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ ہی میں حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان پاس کر کے مشن کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے، جہاں خوش قسمتی سے شمس العلماء مولوی میر حسن جیسا شفیق استاد اور رہبر کامل مل گیا۔ ان کی صحبت میں اقبال نے عربی، فارسی اور اردو میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ آپ نے FA کا امتحان پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ یہاں بھی خوش قسمتی سے انہیں فاضل استاذ پروفیسر آرنڈ مل گیا۔ ان کی صحبت سے اقبال کا فلسفیانہ کردار بنا اور یہی وہ تعلق ہے جس نے اردو کو ایک مفکر شاعر عطا کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا اور حسب معمول وظیفہ حاصل کیا۔ 1899 میں فلسفے میں MA کیا اور یونیورسٹی میں اول آنے پر تمغہ حاصل کیا۔ کچھ عرصہ تک گورنمنٹ کالج میں فلسفہ اور انگریزی کی تعلیم دیتے رہے۔ نمبر 4، اعلیٰ تعلیم۔ علامہ کا دل اعلیٰ تعلیم کے لیے بیتاب تھا، چنانچہ اس تشنگی کو بچانے کے لیے 1905 میں انگلینڈ چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے بارئٹ لاء کی ڈگری لی اور پھر جرمنی میں میونخ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی۔ نمبر 6، وطن واپسی۔ 1908 میں علامہ اقبال یورپ سے وطن واپس تشریف لائے۔ نمبر 7، ملازمت۔
یورپ سے واپسی پر گورنمنٹ کالج لاہور میں ملازمت ہو گئی، لیکن بہت جلد ملازمت کو خیرآباد کے کر وکالت شروع کر دی اور یہ سلسلہ 1924 تک جاری رہا۔ نمبر 8، خطاب۔ 1922 میں علامہ میں حکومت برطانیہ نے اقبال کو سر کا خطاب دیا اور مسلمان قوم نے ترجمان حقیقت، شاعر مشرق اور حکیم الامت کے خطابات سے نوازا۔ نمبر 9، سیاست میں حصہ۔ علامہ اقبال 1926 میں مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1930 میں آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے الہ آباد اجلاس میں اپنا تاریخی خطبہ دیا، جس میں پاکستان کا تصور پیش کیا۔ اس لحاظ سے آپ کو پاکستان کا قومی شاعر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نمبر 10، وفات۔ عالم اسلام کا مرد، آگاہ اور دنیا عالم علم و ادب کا یہ آفتاب، جہاں تاب 21 اپریل 1938 کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کو شاہی مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ نمبر 11، تصانیف۔ علامہ اقبال کی مشہور تصانیف بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، پیام مشرق، اسرار خودی، رموز خودی، جاوید نامہ اور زبور عجم ہے۔ نمبر 12، شاعری۔ اقبال نے اپنے افکار کو شعری صورت میں پیش کیا، مگر ان کا انداز فکر ایک خاص حکیمانہ بصیرت کا حامل ہے۔ ان کے خیالات موتیوں جیسے ہیں، جنہیں فلسفہ کی تشبیہ میں پروایا گیا ہے۔ اسلام کا تابناک ماضی ان کے پیش نظر تھا۔ مسلمانوں کے عروج و ترقی کا درخشاں باب ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے مغرب کے مادہ پرستانہ نظریات کا اسلامی تعلیمات سے تقابل کیا، جدید نظریات کے مظاہرے کو پشم خود دیکھا، یورپ کی کھوکھلی نمائش کو غور سے دیکھا تو فکری جوہر اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی زیب و حالی پر ایک مفکر کی حیثیت سے نظر ڈالی۔ کلیجہ چاک ہوا، یہ داغ سینہ چمن میں دکھائے گئے کہ شاید کوئی پھول ان کی چاک دامنی کو محسوس کرنے لگے۔ کرب کی داستانیں جا بجا ان کے کلام میں مل جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ